اردو ادب کی خوشبو بکھیرنے والی معروف شاعرہ پروین شاکر کو ہم سے بچھڑے 3 دہائیاں بیت چکی ہیں، مگر ان کی شاعری آج بھی دلوں کو مہکاتی ہے۔ وہ لفظوں کی جادوگر تھیں جنہوں نے جذبات، احساسات اور نسوانی سوچ کو ایسی نرمی اور لطافت سے پیش کیا کہ اردو شاعری کی دنیا میں نئی راہیں کھل گئیں۔ اس کی شاعری کا پہلا مجموعہ خوشبو ہو یا کلیات ماہ تمام، ہر صفحے پر زندگی کی مٹھاس اور تلخیوں کا عکس نمایاں ہے۔ 26 جنوری 1994 کو ایک المناک ٹریفک حادثے میں صرف 42 سال کی عمر میں پروین شاکر خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس حادثے نے نہ صرف اردو ادب کو ہی نہیں بلکہ ان کے خاندان کو بھی گہرے دکھ میں مبتلا کر دیا۔ اس وقت ان کے بیٹے سید مراد علی کی عمر محض 14 سال تھی۔ ایک نوعمر بچے کے لیے ماں کا سایہ اٹھ جانا کسی صدمے سے کم نہیں ہوتا، اور جب وہ ماں پروین شاکر جیسی عظیم شخصیت ہو تو یہ غم مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ تاہم سید مراد علی نے زندگی کے اس کٹن مرحلے کو ہمت، حوصلے اور جذبے سے گزارا۔ حال ہی میں ایک ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں شرکت کے دوران اس نے اپنی زندگی کی رودات بیان کی اور بتایا کہ کس طرح اس نے مشکلات کا سامنا کیا اور کیسے وہ آج فلمی دنیا میں قدم رکھ چکا ہے۔ مراد علی نے بتایا کہ والدہ کے انتقال کے بعد اس کی زندگی میں معاشی اور تعلیمی مشکلات پیش آئیں، تاہم اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو نے اس کی مدد کی، نہ صرف اسے اسکالرشپ فراہم کی بلکہ دیگر تعلیمی اخراجات بھی ریاست نے اٹھائے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ وہ بھی ایک دن بڑے ہو کر اپنے ملک اور قوم کے لیے کچھ کرے گا۔ مراد علی کے مطابق جب وقت آیا کہ وہ ملک کی خدمت کرے تو اس نے فنون لطیفہ، خاص طور پر فلم سازی کے شعبے کا انتخاب کیا۔ اس کا ماننا ہے کہ فلم اور سینما جیسے طاقتور ذرائع کے ذریعے نہ صرف معاشرے کو متاثر کیا جا سکتا ہے بلکہ مثبت پیغام بھی عام کیا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنی والدہ کے فنی میراث کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی شعبے میں کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ عید الاضحیٰ 2025 کے موقع پر اس کی بطور ایگزیکٹو پروڈیوسر پہلی فلم دیمک ریلیز ہوئی، جو کہ ایک ہارر فلم ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر فلمیں مزاحیہ رومانوی طرز کی ہوتی ہیں، جبکہ ہارر جیسا سنجیدہ اور دلچسپ موضوع اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ اسی سوچ کو اس نے کچھ نیا اور مختلف کرنے کا عزم کیا اور دیمک جیسے منفرد موضوع پر سرمایہ کاری کی۔ مراد علی کا کہنا ہے کہ اس کی والدہ چونکہ خود فن سے وابستہ تھیں، اس لیے اس کے لیے میدان اجنبی نہیں۔ اس نے بچپن ہی سے ادب، جمالیات اور تخلیقیت کا ماحول دیکھا، جس کا اثر اس کی شخصیت پر بھی پڑا۔ آج چاہے وہ فلم بنائے یا معاشرتی موضوعات پر کام کرے، اس کے اندر وہی جذبہ، وہی حساسیت جھلکتی ہے جو کبھی پروین شاکر کے اشعار میں دکھائی دیا کرتی تھی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ پروین شاکر نے انگریزی ادب میں گریجویشن اور بعد ازاں جامعہ کراچی سے ایم اے کیا تھا۔ ابتدا میں درس و تدریس سے وابستہ رہیں اور بعد میں سرکاری ملازمت بھی کی۔ ان کا پہلا شاعری مجموعہ خوشبو جب شائع ہوا تو اس کی عمر صرف 25 برس تھی، مگر اس کتاب نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ صد برگ، خود کلامی اور انکار جیسے شعری مجموعے بھی بعد میں سامنے آئے، جنہیں بعد میں ماہ تمام کے نام سے کلیات کی شکل میں شائع کیا گیا۔ ادب میں خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں پرائڈ آف پرفارمر سے بھی نوازا گیا۔ سید مراد علی کی کہانی صرف ایک نوجوان کی کہانی نہیں، یہ ایک خواب کی تعبیر ہے جو ماں کی گود میں پروان چڑھا اور وقت کے تھپیڑوں میں بھی بجھنے نہیں پایا۔ آج وہ نہ صرف اپنی والدہ کی یادوں کو سینے لگائے ہوئے ہیں بلکہ ان کے فن، ویژن اور جذبے کو بھی نئی صورتحال میں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یقیناً اگر پروین شاکر جی آج زندہ ہوتی تو اپنے بیٹے کو اس راہ گامزن پر دیکھ کر فخر محسوس کرتی۔ دوستو، پروین شاکر جی کے اکلوتے بیٹے سید مراد علی سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔